اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ہیمورائڈز یعنی کہ بواسیر کے بارے میں، اس کے علامات کے بارے میں، اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں اور خاص طور پر اس کے علاج کے بارے میں۔ ہیمورائڈز یا بواسیر یعنی کہ موجودہ دور کی ایک عام بیماری ہے، لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے اور اس بیماری کو یوں ہی رہنے دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک عام کنڈیشن ہے۔ یعنی کہ ہماری جو غذا ہے، جو خوراک ہے، وہ اس قدر تبدیل ہو گئی جس میں مختلف قسم کے مسالے دار چیزیں، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ، گوشت کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو آنتیں ہیں، اس کا جو فعل ہے، جو کام ہے، فنکشن ہے، وہ یعنی متاثر ہو جاتا ہے، یا آنتوں کی جو سوزش ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کنڈیشن جو ہے، یعنی مسلسل قبض رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو کنڈیشن بنتی ہے، یعنی اسے ہم بواسیر کہتے ہیں۔ اور یہ کنڈیشن ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ تو اس میں یہ جو ریکٹم ہے، مقعد ہے، تو وہاں پر مسلسل پریشر پڑنے کی وجہ سے، بوجھ پڑنے کی وجہ سے وہاں کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں، وہ پھول جاتی ہیں، وہاں پہ مسے بن جاتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ہم بواسیر یا یعنی ہیمورائڈز یا پائلز کہتے ہیں۔ بواسیر کی اقسام کے بارے میں اگر بات کریں تو عام طور پر دو اقسام ہیں، یعنی کہ خونی بواسیر اور بادی بواسیر۔ خونی بواسیر کی بات اگر کریں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ مقعد کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں، ان میں سوجن پیدا ہو جاتے ہیں اور پاخانہ کرتے ہیں، وہاں سے خون جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے پاخانے کے بعد یا پاخانے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ درد وغیرہ کی شکایت بھی رہتی ہے۔ اب اگر بادی بواسیر کی بات کریں تو اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کے برعکس ہے۔ بادی بواسیر میں خون کا آنا جو ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ دکن کا احساس اور خارش وغیرہ، درد وغیرہ، جلن وغیرہ، یہ کنڈیشن رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اپارا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس قسم میں آتی ہیں۔ بواسیر کی وجوہات کے بارے میں اگر بات کریں تو موجودہ دور میں بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی وہ ساری وجوہات، وہ سارے مسائل جو کہ آنتوں کی جو فنکشن ہے، آنتوں کا جو کام ہے، اس کو سست رفتاری کا شکار کرے، خشکی پیدا کرے، جس میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، پانی کا کم استعمال کرنا۔ تو اس کی وجہ سے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو غذا ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں گوشت اور چکن اور ان ساری چیزوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، مسالوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ ادویات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جو لوگ جلاب آور ادویات کا استعمال مسلسل کرتے ہیں تو ان کو یہ شکایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ موروثی بھی ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے، موروثی بھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ فیملیز کے اندر مسلسل یہ کنڈیشنز ہو، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو جگر کی بیماریوں، پورٹل وین کنجیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک کنڈیشن ہو تو وہاں پر بھی پائلز جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ یعنی ویسکولر جو سسٹم ہے، خون کی جو نالیاں ہیں پورے جسم میں، اگر وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس بواسیر جو ہے پیدا ہو سکتی ہے۔ بواسیر کے علامات کے بارے میں اگر بات کریں تو خونی اور بادی بواسیر میں صرف یہی فرق ہے کہ خونی بواسیر میں پاخانے کے ساتھ خون کا آنا شامل ہے، جبکہ باقی جو علامات ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ مقعد کے اندر درد ہوتا ہے، وہاں بوجھ کا احساس ہوتا ہے، ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدہ جو ہے اس میں اپارا محسوس ہوتا ہے، یعنی ڈسکمفرٹ ہوتا ہے بندہ، اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹھنے میں جو ہے مشکل ہوتی ہے، کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا، بعض لوگ جو ہے ان کو چلتے ہوئے یعنی اچھا نہیں محسوس ہوتا۔ تو کچھ اس طرح کی کامن سمٹمز جو ہے یہ سامنے آتے ہیں۔ اگر بواسیر کی پیچیدگیوں کے بارے میں بات کریں تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے ایک تو خون کی کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو مقعد کے اندر جو سوجن ہے وہ مزید جو ہے وہ زخم بگڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ایک کنڈیشن، یعنی مسے اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر پاخانے کا کل کے آنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم جو ہے مقعد کو جو ہے وہ بلاک بھی کر سکتے ہیں۔ بواسیر کے علاج کے بارے میں اگر بات کریں تو دو طریقے علاج جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایلوپیتھک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلوپیتھک سائڈ پہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جو درد کش ادویات ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو درد وغیرہ سے جو ہے وہ افاقہ مل سکے۔ اس کے علاوہ کچھ آئمنٹ کریم وغیرہ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر جو مقعد کے اندر جو سوجن وغیرہ ہے اس کو دور کیا جا سکے، وہاں جو تکلیف ہے اس کو عارضی طور پر جو ہے ختم کیا جا سکے۔ اور قبض وغیرہ یا دیگر اگر اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے تو اس کے لیے بھی سمپٹومیٹیکلی پھر کچھ میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پاخانہ جو ہے وہ ذرا نرم ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ چونکہ میڈیسن جو ہے وہ وقتی طور پر آرام دیتی ہے تو ان کے ہاں جو پروسیجر ہے وہ پھر سرجیکل پروسیجر ہے، یعنی وہاں پہ ایک تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سرجیکلی یہ جو پائلز ہیں، یہ جو مسیں ہیں، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایک یہ طریقہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں کہ ان میں انجیکشن لگا کے جو ٹیشوز ہیں ان کو یعنی شرنک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ لیزر تھراپیز وغیرہ بھی اب کروائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے اپنی جگہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور جو یعنی جو سرجری وغیرہ کر دیتے ہیں، جو یعنی پائلز کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ ان پیشنٹ کے اندر دوبارہ سے جو ہے پائلز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی سیویرٹی یعنی مشکلات مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ میڈیسن ایسی ہے، گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کی جاتی ہے اور جن کا رزلٹ بھی اچھا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں جو خون کی جو نالیاں ہیں ان کے پھول جانے کی وجہ سے یہاں پہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس کو بحال کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یعنی یہ جو وقتی طور پہ جو پین وغیرہ ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو انفیکشن ہوا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہاں پہ بلڈ سپلائی کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بلڈ سپلائی کو بحال کر دیا جاتا ہے تو یہ جو مسیں ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے یعنی یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خونی بواسیر ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک قسم کی بھی ہے، تو اس کو تو بہت زیادہ یعنی جلدی جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، جو بلیڈنگ اس میں سے ہو رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد یہ جو پائلز ہوتے ہیں ان کو ان میڈیسن کے ذریعے ان کو جو ہے شرنک کر دیا جاتا ہے۔ ایلوپیتھی سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انجیکشن لگا کے شرنک کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر کچھ انٹرنلی یعنی اندرونی طور پر ایسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی بحال ہو جاتی ہے، اور یہ جو پائلز ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے واپس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو وہاں پہ جو وینز جو ہوتی ہے، جو کیپلریز ہوتی ہیں وہ انلارج ہوئی ہوتی ہے، وہ واپس اپنی کنڈیشن پر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر قبض ہو تو اس کو دور کیا جاتا ہے، یعنی جو سٹیمولائی ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، جو وجہ ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ وجہ کو دور کر دیں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اگر ایک بندے کو مسلسل قبض کی وجہ سے پائلز ہوئے ہیں یعنی بواسیر ہوئی ہے، اور آپ اس کو سرجیکلی ریموو کر دیتے، آپ قبض کو ٹھیک نہیں کرتے، تو یہ بندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسن میں یہ اپروچ لیا جاتا ہے، یعنی کہ جس وجہ سے بیماری آئی ہے، جس کی یعنی بیماری کی وجہ کو دیکھا جاتا ہے، اس حوالے سے میڈیسن کو جو ہے پرسکرائب کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ رزلٹ جو ہے بہت اچھے آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔